لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته المقاتلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن وترى الخلائق بقدرته ونشرها برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل ما في الوجود سر الله موجود نقطة دائرة الوجود صاحب دواء الحمد والمقام المحمود سید المرسلین رحمة للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المجبورين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات الله. سورہ کوثر کے عنوان سے ہمارا آپ کے درمیان جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے وہ گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آج قدرت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر. خدا کی قسم تنہائی میں جب آپ عشق و محبت میں ڈوب کر ان آیتوں کی تلاوت کریں گے تو ایک الگ سا نشہ ہوگا جو آپ کے صرف زبان پر نہیں بلکہ پورے وجود پر طاری ہوگا. نہ جانے کتنے معجزات ہیں اس سکوں کی صورت میں کہ اگر روز
صرف ایک معجزہ ہی پڑھا جائے اس سورہ کے مطابق تو پھر خمسہ نہیں طے کرنا چاہیے. فخر ہو، فاقہ ہو، تندرستی ہو، پریشانی ہو، کوئی ایسی مشکل ہو جس کے لیے یوں لگے کہ ہر دروازہ بند ہے، تو ہزار بند دروازوں کی ایک لوٹی چابی کا نام ہے سورہ کوثر. خدا کی قسم گھر میں برکت نہ ہو، پریشانی ہو، زیادہ نہیں، روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے بارگاہ خداوندی میں جناب زہرا کے تمسل سے دعا کرے. وہ بھی نہیں سکتا ہے کہ جس دعا کے لیے حوالہ زہرا ہوا بارگاہ خداوندی میں وہ دعا رد ہو جائے. یقیناً اگر صرف انسان اپنی زندگی میں کسی سورہ کی تلاوت کا ایک معمول بنا لے کہ روزانہ 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر لے، ذات واجب کی قسم مشکلوں کے پہاڑ کو غیب سے اس کا راستہ ملے گا. اس لیے کہ جو سورہ رسول کی مشکل حالت سے جو سورہ رسول کے دل کو سکون دے سکتا ہے، جو سورہ رسول کو اطمینان بخش سکتا ہے، تو ہم اسی رسول کے امتی ہیں. جو رسول کے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ سورہ ہمارے لیے اطمینان بخش ثابت نہ ہو. بس شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ مودت کے سمندر میں ڈوب کر زہرا کی عظمتوں کو سلام کر کر اس کی تلاوت کی جائے. انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہر پریشانی کی ایک نورانی کلید کا نام سورہ کوثر ہے. جو نورانی کلید ہے، نورانی چابی ہے، اس کا نام سورہ کوثر ہے. کل میں نے آپ کو سماعت کے حوالے کیا کہ زیادہ نہیں، اس سورہ کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ جو لفظ اس سورہ میں اس نے استعمال کیا پورے قرآن میں وہ لفظ کہیں پر استعمال نہ کرا. آئینہ وہ یہیں پر استعمال کیا. کوثر بس ایک ہی مرتبہ استعمال کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو زہرا عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پورے قرآن میں پھر لفظ کوثر کہیں پر استعمال نہیں ہوا چونکہ اس نے بنایا ہی ایک ہے. خدا کو لفظ استعمال کرتا ہی نہیں ہے جس کا مصداق نہ ہو. اگر کوثر کا کوئی اور مصداق ہوتا تو پھر دوبارہ استعمال کیا جاتا، لیکن چونکہ مصداق لفظ کوثر ایک ہے
اور پوری کائنات میں اللہ نے بنایا ہی ایک فاطمہ، نہ دوسری فاطمہ بنایا نہ کوئی مثل فاطمہ۔ میں نے لفظ کہا ہے، آپ توجہ نہیں، جو پہنچے وہ پہنچے ہیں، جو نہیں پہنچے تو میرے امید ہمیں تو میرے نبی شیطان پر میرے ہم سفر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا پوری کائنات میں اللہ نے دوسری فاطمہ تو بہت دور کی بات ہے، مثل زہرا دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ذات واجب نے اپنے نور کی تجلی سے تیرا محمد کو بنا دیا فاطمہ بنایا۔ کائنات میں دوسرا وہ ظرف تھا ہی نہیں، حالانکہ اور بھی معصومہ بیویاں گزری کائنات میں جنہیں قرآن نے معصومہ کہا، بطول کہا، راضیہ کہا، مرضیہ کہا، لیکن کوئی بھی مثل فاطمہ نہ ہو سکتا۔ فاطمہ بصیر، آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ تیرا محمد بنا دیے، یعنی محمد بننا ممکن ہے۔ دوسرا محمد بننا امکان میں ہے، لیکن دوسری فاطمہ بننا یہ امکان نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کتنی مقدس ہے، جو کتنی بڑی معصومہ ہے، یہ ایام عزائے فاطمیہ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے جسم و برکت عطا فرمائے۔ مراجع کرام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ قبر کی پہلی رات قبر کی تاریکی میں علی تمہارے دیدار کے لیے آئے، ناجندہ ہوا میں گزر گیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ علی تمہارے دیدار کے لیے آئے، اگر چاہتے ہو کہ علی تمہارے دیدار کے لیے آئے تو پھر زہرا سے کبھی اپنا ہاتھ نہ چھڑانا، اس کے قاتلوں سے کبھی پرہیز نہ کرنا، اپنی نسلوں کو بتائیے کہ زہرا کا قاتل کون تھا۔ اس لیے یہ ستم اسلام کی سب سے بڑا ہے کہ بعد رحلت پیغمبر جو سب سے بڑا قاتل اسلام تھا، نہیں میں نے پھر کہا میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، پھر آگے میں نے قاتل زہرا نہیں کہا، قاتل اسلام تھا۔ زہرا پہ ظلم نہیں ہو رہا تھا، اسلام پر ظلم ہو رہا تھا، اس لیے کہ زہرا مکمل اسلام ہے۔ تحلیز سیدہ نہیں بلکہ تحلیز دین ہے۔ زہرا کا آنگن وہ آنگن ہے جہاں اسلام پروان چڑھا، زہرا پر ظلم دراصل اسلام پر ظلم۔ ہم سے پوچھ رہے اب محرم کا بات میں کیا میں آتا ہے، فاطمیہ کو محرم کا بنانا شروع کر دیا۔ ذکر ہونا ضروری ہے۔ ہم جو مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں، یا اگر ایک بات یاد رکھیے خدا کی قسم، وقت نہیں ہوتا کہ ہر بات اور ہر دروازے پہ قدم رکھ دیا جائے۔
یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں ان مجلسوں میں ذکر ہو رہا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین محمد ابراہیم، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، حکم قرآن ہے، حکم قرآن ہے کہ مقدس ہستیوں کا ذکر کرو اور ہم تو ہم ہیں، قرآن پڑھیے گا، سورہ آل عمران پڑھیے گا۔ اچھا ایک بات یہ سارے بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے ایک پوچھی ہے، یہ بتاؤ مریم بڑی ہے یا فاطمہ؟ مریم کنیز ہے، زہرا شہزادی ہے، جو کنیز ہے اس کے لیے قرآن میں حکم ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اللہ سورہ آل عمران پڑھے اذ قالت الملائکہ، قرآن میں جہاں بھی لفظ اذ آتا ہے، اذ الف زال اذ، یہ اصل میں دو حرف مل کر ایک لفظ بنا ہے، الف اور زال، یہ دو حرف مل کر ایک لفظ بنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ اذ اصل میں اذکر ہے، یعنی ذکر کرو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ذکر کرو، توجہ ہے نہیں ہے آپ، یعنی مریم کی تاریخ کا ذکر کرو، محمد محمد ہو کر مریم کا ذکر کرے وہ بدعت نہیں ہوگا۔ ذکر کیجئے، یعنی آپ مریم کا ذکر کیجئے، لوگ کہتے ہیں وہ گزر گیا خیبر و خندق اور وہ ہے وہ گزر گیا ہے، آج پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے بھی کہو مریم گزر گئی ہے، محمد سے کہو خدا سے بھی کہو کہ مریم تو گزر گئی، اور صرف مریم کا ذکر نہیں، کہیں پہ کہتا ہے اے میرے حبیب اس قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، اسحاق کا ذکر کیجئے، ادریس کا ذکر کیجئے، آدم کا ذکر کیجئے، یہ حکم ہے قرآن کا، یعنی مقدس ہستیوں کا ذکر کرنا یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر ہوتا، ذکر محمد، ذکر علی، ذکر زہرا، ذکر حسن، ذکر حسین، ذکر قرآن، ذکر کعبہ، ذکر شریعت، یہی تو ہوتا ہے، اور یہ حکم ہے قرآن کا، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کیا اس ذکر کیجئے اس وقت کا، ذکر کیجئے اس وقت کا، اس قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے میرے حبیب اس وقت کا ذکر کیجئے جب ملائکہ نے، فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، اگر یہی بیٹھے رہیں گے تو یہی بیٹھے رہیں گے، معرفت کا پر ہوگا تو پھر میرے ساتھ پرواز کیجئے گا۔ اس قالت الملائکہ یا مریم، ملائکہ نے کہا اے مریم، ملائکہ نے کہا اے مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، جو ہے میرا فرشتوں نے کہا اے مریم، ملائکہ نے کہا اے مریم، یعنی قرآن سے ہمیں یہ تو پتا چلا کہ فرشتوں کو مریم کا نام لینے کی اجازت ہے۔ اسی نقطے پر لے کر آنا چاہ رہا ہوں، خدا کی توجہ کی
لیجئے جب ملائکہ نے کہا یا مریم، اے مریم، یعنی یہ تو پتا چلا کہ فرشتوں کو مریم کا نام لینے کی اجازت ہے، فاطمہ کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ملائکہ نے کہا اے مریم، اے مریم، یعنی ملائکہ کو مریم کا نام لینے کی اجازت ہے، فاطمہ وہ ہستی ہے کہ فرشتے تو کجا، ہر نبی کو بھی فاطمہ کا نام لینے کی اجازت ہے، ہر نبی کو بھی۔ اللہ نے جب نبیوں کے انوار کو خلق کیا تو 5 اولو العزم پیغمبر کا نور ایک طرف رکھا، نوح کا نور، ابراہیم کا نور، موسیٰ کا نور، عیسیٰ کا نور، محمد مصطفیٰ کا نور۔ آواز خدا کا صرف تم 5 کو یہ اجازت ہے کہ نام فاطمہ لے سکو، اور جو ہے نہیں حیات اب ایک تحفہ ہے جو آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ کا کشف اور اتنا وسیع ہو کہ مجھے اسے لفظ کی قیمت مل جائے، اور آپ پر یقین ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تحفہ دے کر جاؤں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد مصطفیٰ، یہ 5 نبیوں کو اجازت دی کہ تمہیں اجازت ہے کہ نام فاطمہ لے سکو، آدم کو بھی نہیں، یعقوب کو بھی نہیں، یوسف کو بھی نہیں، صرف تم 5 کو یہ اجازت ہے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، میرا نبی، تم 5 کو اجازت ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے کشکول پھیلائیے، تحفہ ہے جو آپ کی دامن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، تم 5 کو یہ اجازت ہے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، میرا نبی، تم 5 کو اجازت ہے۔ انہوں سرکار میری طرف دیکھیے، اس وقت میں محمد والے محمد بات آرام سے دیکھ لیجیے گا، اس بات پر محمد والے محمد تم 5 کو اجازت ہے۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ہمارا نبی، تم 5 کو اجازت ہے کہ نام فاطمہ اپنی زبان سے لے سکتے ہو۔ ادھر یہ آواز قدرت ہے، خدا کی تحفہ سنبھالیے گا، ادھر یہ آواز قدرت آئی، یا پردہ رحمان میں زلزلہ پیدا ہوا، ایک نورانی بی بی کا نور برآمد ہوا، آواز دی یا رب انظروا الی العرش، اے میرے رب عرش کی دائیں جانب نگاہ فرما۔ آواز قدرت ہے انی عالم ہؤلاء شیعتک، میں جانتا ہوں یہ تمہارے شیعہ ہے، کہنا کیا چاہتی ہو آواز کی شہزادی نے بس گزارش کی بھی ہے کہ بھی میرا نام لینے کے
کوئی تمہارے شیعہ اور بس گزارش اتنی ہے کہ میرا نام لینے کے یاد ہے نہ جانے تمہارے دل میں زہرا نے کیا دیکھا کچھ نہیں دیکھا ہوگا بس یہ دیکھا ہوگا کہ جس دل میں میرا حسین بستا ہے میرا حسین بستا ہے جس دل میں میرے حسین کا مسیرہ پروردگار انہیں بھی میرا نام لینے کی اجازت ورنہ اور کسی کو اجازت توحید نہیں میدان محشر میں بھی کوئی نام فاطمہ نہیں لے سکتا اتنا پردہ رکھا ہے ذات باجی نے کہ کوئی ملک مقرب کو بھی اجازت نہیں ہے کہ نام فاطمہ آنسوؤں کو روکیے گا خدا کی قسم ورنہ میں مجبور ہو جاؤں گا کسی دوسری منزل پر تھوڑی نہ روکیے گا زیادہ دیر کی زحمت نہیں کروں گا جلدی منزل سمیٹوں گا انشاءاللہ فرشت ملک مقرب کو یہ اجازت نہیں اے میرے حبیب اس وقت کا ذکر کیجئے جب ملائکہ نے کہا تھا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم اللہ نے تمہیں پاک کیا تمہارا اصطفاء کیا تمہیں چنا ان اللہ اصطفاک تمہارا چناؤ کیا تمہیں چنا وطہرک اور تمہیں پاک کیا واصطفاک اور پھر تمہیں چنا علی نساء العالمین یعنی پہلے پاک کیا پھر عورتوں کی سالار بنایا اور جو ہے حیام اللہ مشاہدہ کیا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین پہلے پاک کیا پھر سردار بنایا پہلے پاک کیا پھر سردار بنایا واصطفاک علی نساء العالمین عورتوں کے عالمین پر ہمارا انتخاب کیا یہ کہہ کون رہا ہے فرشتے کہہ رہے ہیں فرشتے اس قالت الملائکہ میرا بھی وہ وقت آتا ہے جب ملائکہ نے کہا کہ یا مریم اے مریم میں آپ میرے مزاج سے واقف ہوں میں توڑ توڑ کر آیتوں کو گزرتا ہوں تاکہ ہر ذہن میں لفظ بدل بیٹھ جائے اس قالت الملائکہ سورہ آل عمران اس قالت الملائکہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب ملائکہ نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہارا اصطفاء کیا تمہارا چناؤ کیا وطہرک تمہیں طاہر کیا تمہیں پاک کیا واصطفاک اور پھر تمہارا چناؤ کیا علی نساء العالمین کہہ کون رہا ہے فرشتے کر رہے ہیں یعنی مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا ہے مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا اور اس میں یہ کہہ رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرشتوں سے نہیں کہہ رہا خود کہہ رہا فاطمہ میں نے تمہیں پاک نہیں کیا ایسا پاک رکھنا ہے جیسا فاطمہ یعنی تم نے فاطمہ سمجھا مریم نے اور فاطمہ نے جس کی طہارت کا اعلان فرشتے کرے وہ مریم ہے جس کی طہارت کا اعلان اللہ کرے
اللہ کیا لطافت قرآن ہے خدا کے لیے آپ دولہ میں ٹھہرے کیا لطافت قرآن ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انما یرید الحاکم انما یرید الرازق انما یرید الرب کہ رب کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھا یہ نہیں کہا کہ رازق کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھا یرید اللہ اللہ کا ارادہ ہے اس لیے کہ وہ رب ہمیشہ سے نہیں ہے رب تو اس وقت ہوگا جب محبوب ہوں گے معبود تو اس وقت ہوگا جب اب ہوگا رازق تو اس وقت ہوگا جب مرزوق ہوں گے معبود نہیں کہا انما یرید اللہ اگر یہ سارے لفظ کہہ دینا تو طہارت میں کمی آتی آواز انما یرید اللہ جب سے میں اللہ ہوں اس لیے جب سے ہے تب سے اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے مریم کی طہارت کا اعلان فرشتوں نے کیا زہرا کی طہارت کا اعلان اللہ نے کیا مریم بطول ہے معصومہ ہے معلبہ ہے محدثہ ہے روح اللہ کی ماں ہے لیکن کیا کہیں گے خدا کی قسم مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح ہے جو عیسیٰ کی ماں ہے اس کا ذکر محمد کرے تو جو حسنین کی ماں ہے اس کا ذکر کرنا بدعت ہوگا قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو اس قالت الملائکہ اے میرے حبیب اس وقت کا ذکر کیجئے جب ملائکہ نے کہا تھا مریم اللہ نے تمہارا چناؤ کیا انتخاب کیا ہے تمہیں سلیکٹ کیا ہے تمہیں چنا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے اصطفیٰ کیا پھر تمہارا چناؤ کیا ہے اللہ نے ساری عالمین عالمین کی عورتوں پر تمہارا چناؤ کیا جو عالمین کی عورتوں کے لیے چنی گئی جو مریم ہے جو بطول ہے اب ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ نبی شہرات پر آپ تیزی سے سفر کیجئے گا تو میں آپ کو کسی منزل پر لے کر جاؤں سورہ مریم پڑھیے گا سورہ مریم وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں سورہ مریم آواز قدرت ہے میرے حبیب اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجیے کیا ذکر کیجیے جب وہ غسل کر رہی تھی پردہ گرا ہوا تھا وارسلنا الیہا روحنا تو ہم نے روح امین جبریل کو اس کے پاس بھیجا مریم کی بات ہو رہی ہے وارسلنا الیہا روحنا ہم نے روح امین جبریل کو مریم کے پاس بھیجا کیسے بھیجا فتمثلها لها بشرا سویا جبریل کو ہم نے بشر کی مثل بنا کر مثل بشر بنا کر مریم کی طرف بھیجا صرف مثل بشر بنا کر نہیں فتمثلها بشرا سویا مکمل بشر بنا کر مکمل بشر بنا کر جبریل کو بھیجا مریم کون ہے بطول معصومہ
محدثہ معلمہ روح اللہ کرمت اللہ رسول کی ماں، اتنا عہدہ جس کے پاس تھا، اب خدا کے لیے اس نازک مرحلے میں میرا ساتھ دے دیجیے، اتنا عہدہ اور منصب جس مریم کے پاس تھا، جو بطول ہے، جو معصومہ ہے، تو خدا کے توجہ کیجیے گا، جو بطول ہے، جو معصومہ ہے، جو مصطفیٰ ہے، جو روح اللہ کی ماں ہے، جو مریم ہے، اتنا عہدہ تھا مریم کے پاس، لیکن جب جبریل مثل بشر بن کر آیا، میں کسی منزل بتا رہا ہوں، خدا کے توجہ کیجیے گا، مریم بطول معصومہ عیسیٰ کی ماں روح اللہ کی والدہ گرامی، لیکن جب جبریل بشر بن کر مثل بشر بن کر مریم کے سامنے آیا تو مریم نے نہیں پہچانا، مریم بطول معصومہ معلمہ محدثہ روح اللہ کی ماں ہے، لیکن جب جبریل مثل بشر بن کر مریم کے سامنے آیا تو مریم نہ پہچان سکی، تو محمد اگر مثل بشر بن کر آئے تو پھر مولوی کو حق نہیں ہے وہ کہے کہ یہ میرے جیسا معصومان اگر پہچان لیا ہوتا مریم نے تو پھر یہ کیوں کہتی کہ انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تم متقی ہے تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ مریم نے جبریل کو نہیں پہچانا، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، تو اگر جبریل مثل بشر بن کر مریم کے سامنے آئے تو مریم نہ پہچان سکے، تو محمد اگر مثل بشر بن کر آئے تو 2 رکعت کی نماز پڑھنے والا مولوی کیسے پہچان کرتا؟ اچھا ایک نازک بات بولوں گا، بہت نازک بات، صاحبان اشارت کے لیے بہت آہستہ سے بولوں گا، اب آپ کا ظرف سماعت کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ بالکل پرواز کیجیے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد ہمارے جیسے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ آپ سے کم ہیں، صحابہ تو تم سے کم ہو گئے، اس لیے کہ جب تم محمد جیسے ہو تو پھر یہ حدیث نہ پڑھا کرو کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اتباع کرو، جب خود کو محمد جیسا کہہ رہے ہو، اس صحابہ کی تعظیم کیوں ہے؟ خدا کے لیے میرے ساتھ چلیے گا، میں کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی تعظیم کیوں ہے؟ ان کے نام کی وجہ سے، شجرے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، صرف اور صرف اس لیے عزت ہے کہ ان کی پرورش محمد نے کی ہے، محمد نے کی ہے، انہیں محمد نے پالا ہے، انہیں محمد نے پالا ہے، انہیں محمد نے پالا ہے، بے شرم و شرم کرو، جو محمد جسے پالے اسے سر کا تاج بناتے ہیں، اور جو محمد نے پالے
انہیں تو سر کا تاج بناتے جو محمد کو پالے جو محمد کو نوالے توڑ توڑ کے کھلائے جو نہیں کیا آپ نے جو محمد کے ہاتھوں کا دودھ پی لے اس سے پوری شریعت لے لے اور جس کے ہاتھوں سے محمد کھلائے شاہ کا نام ہے ابو طالب صحابی کی توہین نہیں کرتے صحابہ کی توہین کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ بندہ تو صحابہ کرام کی توہین کرے آؤ آج کی ایام عزائر فاطمیہ کی دوسری مجلس میں ہم اپنے ایک معاہدہ کر لے ایک ایگریمنٹ کر لے اور ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہم کسی صحابی کو پورا نہیں کریں گے تو کسی پورے کو صحابی دونوں طرف سے ہونا چاہیے بھائی معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے ہم عہد کرتے ہیں اور یہ عہد ہمارا آج روز ازل سے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے اور آپ یہ اقرار کر لیجیے ہم کسی کو صحابی نہیں کہتے جھگڑا ختم ہے اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے اسلام کردار پرستی آؤ ہمارے دامن میں ہم تمہیں دکھائیں گے ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ جو پہنچے جو نہیں پہنچے ان سے ابو سفیان کی بیٹی ہے جناب ام حبیبہ ان کی شان میں گستاخی کرے زبان کاٹ لیں گے اس کیوں بیٹی کسی کی ہوتی کردار ہو اپنا رشتے کی بنیاد پر لعنت کرتے ہیں ابو سفیان کی بیٹی طرح بن جاتی ہے بھائی تاریخ ہمیں کیا کرنا اب نام میرا جرم نہیں ہے بھائی ابو سفیان کی بیٹی ہے امیر شام کی بہن ہے یزید جیسے ملعون کی پھوپھی ہے لیکن ہم رشتہ نہیں دیکھتے ہم کردار دیکھتے بیٹا کسی کا ہو لائق مند ہو تو علی اپنا بیٹا کہتا ہے ڈالنے والے کا بیٹا ہو لیکن اگر بات کردار ہے تو علی کہتے ہیں جو میرا بیٹا ہے ہم رشتے کی بنیاد پر تعظیم نہیں کرتے ہم رشتے کی بنیاد پر نہ کسی پہ دور بھیجتے ہیں نہ کسی پہ نام اسلام میں معیار کردار کردار جتنا بلند ہے اتنا معیار بلند اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی تو میں کی بات نہیں علی صاحب آپ پریشان ہو رہے اس میں کسی پریشانی کی بات نہیں بھائی اسلام کردار پرستی سکھاتا شخصیت پرستی اسلام نے سکھائی نہیں کردار ہونا چاہیے کردار ہو سارا کردار نہ ہو رسول کا چچا ہو قرآن نے اسلام نے خدا نے شخصیت پرستی نہیں سکھائی کردار پرستی سکھائی تعظیم کردار کی وجہ سے نہ نسل کی وجہ سے نہ دولت کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے تعظیم کردار ہٹا ہوا لباس ہو لیکن اگر کردار بلند ہو تو کچھ جگہ سے پڑے
کردار بلند کرو، معیار بلند ہو جائے. خدا بندی میں اس کا کردار اتنا بلند ہے، وہ خدا کے دل قریب، چاہے رنگ کالا ہو، تلفظ صحیح نہ ہو، رہنے والا حبش ہو، لیکن اگر کردار بلند ہو تو مؤذن اسلام بن جائے. اسلام کردار پرستی کا نام نہیں، کردار اچھا ہونا چاہیے. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، لیکن آپ بھی تو سوچیں بھائی محمد کو جب اپنے جیسا کہتے ہیں، صحابہ کرام تو آپ سے کم ہو گئے، صحابہ اتنے بلند ہو گئے، محمد کے برابر نہیں ہے. جب آپ محمد کے برابر ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، الزام ہم پر ہے کہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ جنہیں غسل کرنا نہیں آتا، میں نے اس جملے کے اندر پوری تاریخ پڑھی، خدا کی قسم جن کی نظر تاریخ پر ہے وہ میرا اشارہ سمجھ رہے، جنہیں غسل کرنا نہ آتا ہو وہ اگر یہ کہیں کہ ہم ان کے جیسے ہو، بشر ہونا ہو رہے، مثل بشر ہونا ہو رہا ہے. میں نے سورہ مریم پڑھا نا کہ جبریل مثل بشر بن گیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے مریم کی طرف جبریل کو بھیجا، بشر بنا کر بھیجا. ہم نے مریم کی طرف روح الامین جبریل کو بھیجا، بشر بنا کر بھیجا. مریم نہ پہچان سکتی، ہاں تو جوڑ لیا. نیاؤزوں کے رحمان نہیں، میں رحمان کی بنا چاہتی ہوں تجھ سے، ان کن تقی ہے، اگر تم متقی ہے تو، اگر تم متقی ہے تو اسے بنا چاہتا ہوں. جبریل نے کہا پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، اسی کا بیٹا ہو. اس کا میسیجر بن کر آیا. آئے کیوں؟ لِأَحْبَا غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کروں. جو پہنچے ہیں صرف وہی پہنچے. ہاں مجھے ذات واجب نہیں پسند، اکثر لوگوں سر سے گزرا ہے دنیا. کیوں آئے ہو؟ مریم پوچھ رہی، معصومہ پوچھ رہی، بطول پوچھ رہی، کیوں آئے ہو؟ آیا ہوں کہ تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. جبریل آیا ہے مریم کے پاس، معصومہ کے پاس، بطول کے پاس. کیوں آئے ہو؟ غلامًا زکیّا، تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں. فرق نہیں سمجھے مریم میں اور زہرا میں. مریم وہ ہے کہ جس کے یہاں جبریل بیٹا دینے آیا، اور زہرا وہ ہے جس کی نوکرانی سے جبریل بول رہا ہے. مریم وہ ہے جہاں جبریل دینے آتا ہے. در سجدہ وہ ہے جہاں جبریل لینے آتا ہے. اور کس کے ہاتھوں سے لے کر گیا؟ فضہ کے ہاتھوں سے. جس دن جبریل آئے نا، اس دن ڈیوٹی روٹی بنانے کی فضہ کی تھی. روٹیاں فضہ نے بنائی تھی. روٹیاں اس دن پہلے دن جناب فضہ نے بنائی. جبریل آ گیا روٹیاں لینے کے لیے. فضہ نے کہا لے جا. اس نے کہا تمہارا شکریہ، اب خدا کی قسم آخری منزل ہے. پہنچ گئے تو پہنچ گئے، وقت گزر گیا ہے. جبریل نے
گا تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں روٹیاں دی. فضا نے شکریہ دے گا جبریل کا آواز دی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے یہ روٹیاں وجہ اللہ کی محبت میں دی ہے. چلنا میرے ساتھ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جبریل اور محمد وآل محمد صلوات لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا آخری بات گفتگو تمام ہو رہے. جبریل روٹیاں لے جاؤ. ہم نے یہ روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دی. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے. روٹیاں لے جاؤ. یہ جملہ بولا فضا نے. یہ جملہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جملہ بولا فضا نے. اللہ نے سورہ دہر کی آیت بنا دیا. یہ جملہ بولا فضا نے. اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. عظمت زہرا سمجھے. زہرا ذات کا نام ہے جس کے نوکرانی کا جملہ جسے سلطان کائنات فخر موجودات مقصد تخلیق کائنات جس کے دروازے پر حضور کا سلام کرتا ہوں. اے اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام. جس کی تعظیم میں سرور کائنات اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے. نہ جانے اس بیوی کی کیا عظمت ہوگی. دستور تھا پیغمبر اکرم کا, روش تھی رسول اللہ کی کہ جب بھی نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو پہلے دہلیز سے سجدہ کر کر سلام کرتے تھے. اور پھر جب نماز فجر کے بعد تہجد کے بعد اور تعقیبات کے بعد واپس لوٹتے تھے تو پھر پہلے سجدہ پہ ٹھہرتے تھے اور سلام کرتے تھے اور پوچھتے تھے زہرا اجازت ہے میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں. زہرا اجازت دیتی تھی. کائنات کے رسول زہرا کے گھر میں داخل ہو جاتے تھے. خدا کی قسم رسول نے امت کے لیے اصول بنایا تھا. میرے اس عمل کو یاد رکھنا, میرے اس عمل کو ملحوظ خاطر رکھنا.
یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر میں کھڑے ہو کر سلام کرتا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر میں کھڑے ہو کر اجازت مانگتا ہوں۔ بیٹی اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں، فاطمہ اجازت دیتی، رسول کر کے اندر جانے ہوتا۔ یہ ہمیشہ یہی دستور تھا، یہی رسول اللہ کا روزانہ کا عمل تھا کہ جب گھر سے نکلتے نماز فجر کے لیے تو بیٹی کے دروازے پر ٹھہر کر سلام کرتے، اور پھر نماز کے بعد تعقیبات کے بعد پلٹتے اور پھر دہلیز پر کھل جاتے اور سلام کرتے، اجازت طلب کرتے، زہرا کے گھر میں داخل ہوتے، بیٹی کو کلیجے سے لگاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، دعا پاتے ہوتے ہوتی، پھر رسول اپنے گھر کی طرف چلتے۔ یہی خواہش اور یہی دستور تھا پیغمبر اسلام کا، میرے نبی کا۔ ایک دن اللہ جانے کیا کیفیت تھی، یہ رسول نے نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکالا، دہلیز سے سجدہ پہ کھڑے ہو کر سلام کیا، بیٹی نے جواب سلام کیا، رسول مسجد چلے گئے، نماز ہو گئی، تعقیبات ہو گئی، رسول پلٹے، دہلیز سے سجدہ پڑھے۔ لیکن اس دن کا الگ مزاج تھا، زہرا ایک دن میں ایک وقت میں 3 کام کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے چپی چلا رہی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی، اور پیر کے انگوٹھے میں حسین کے کعبہ کے ڈولے۔ ایک وقت میں 3 کام، بائیں ہاتھ سے چکی چلا رہی، دائیں ہاتھ سے تسبیح پروردگار، پاؤں کے انگوٹھے سے حسین کا کعبہ چلا، چکی چلا۔ اب ایک جملہ کہوں گا، اس کی وضاحت اور تشریح نہیں کر سکتا، تو سمجھ جائے گا اس کے ہونے کے لیے کافی ہے۔ چکی چلاتے ہیں، اچانک زہرا نے چکی سے ہاتھ کو جو ہٹایا تو چکی کا دستہ سرخ تھا۔ نہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، چکی کا دستہ سرخ تھا۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، جنت میں کوہرام برپا ہوا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی، پروردگار جس کے سجدے میں کائنات کو بنایا ہے۔ اب حضرت قدرت جبریل میکائیل کو اسرافیل کو لے کر جاؤ، ایک چکی چلائے، ایک گہوارہ چلائے، اور ایک تسبیح کے گانوں کو گنے، تاکہ میں اس کے حکمرانوں کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوں۔ اور مشیت نے شہزادی بندی کو غالب کیا، آ کے لگی، ادھر آ کے لگنا تھا، یا روزانہ کی طرح رسول بیٹی کے دروازے پر آ گئے، آواز دیا السلام علیکم، بیٹی تم پر سلام ہو، اجازت ہے داخل ہو جاؤ۔ فضا دوڑی آئی، آواز دی یا رسول اللہ ابھی سوئی ہے، اگر آپ کہیں تو نیند سے بیدار کر دوں۔ آنکھوں سے آنسو نکلے رسول اللہ، آواز دینا میری بیٹی کو بیدار نہ کرنا، نہ جانے میری تھکن کے بعد سوئی ہے، آرام کرنے یا رسول اللہ پھر آپ گھر جائیں گے۔ جب شہزادی بیدار ہوگی میں آپ کا غلام بھیج دوں، آواز دینا گھر میں نہیں جا سکتا، نہ جانے کب میری بیٹی بیدار ہو جائے۔ خدا کے لیے جملہ سمجھنا، اور سمجھ گئے تو گھر پہ روتے ہوئے جانے، نہ جانے میری بیٹی کب بیدار ہو جائے۔ 4.5 گھنٹہ رسول کھڑے رہے، عرب کی تپش، عرب کی گرمی، پسینے بارش کے قطروں کی طرح زمین پر گرتے رہے، رسول کھڑے رہے۔ جب 2 پہر گزر گیا، زہرا کی آنکھ کھلی، عجیب منظر دیکھا، فضا کبھی دروازے کی طرف جاتی ہے، کبھی دوڑ کر آنگن میں آتی ہے، کبھی دوڑ کر دروازے کی طرف جاتی ہے۔ ہماری فضا خیریت ہے، اتنی تیزی سے یہ آمد و
رب کیوں کر رہی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز میں شہزادی میری آنکھیں نہ ہوتی، میں یہ منظر نہ دیکھتی، 4 گھنٹے سے آپ کا بابا دروازے پر کھڑا ہے۔ میری شہزادی دوڑ کے دروازے کو کھولا، باپ کو گلے سے لگایا، لے کر حجرے کے اندر آئی، بلا تشکر روتے ہوئے اپنے دامن سے باپ کے ماتھے سے پسینے کو صاف کرتی رہی، رو کر کہتی پاپا ایسے کون کرتا ہے؟ اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے، رو کر کہا زہرا آج تمہارا باپ زندہ ہے، دروازے پر انتظار کر رہا ہے، یہ وقت یاد رکھو، ایک وقت وہ آئے گا جب تم 4 گھنٹے بدماشوں کے دربار اس لیے کہ حسین کی یتیمی کے انجام حسین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھنے والا، ہر مجلس میں زہرا آتی ہے حسین کا پرسہ لینے کے لیے، ان مجلسوں میں حسین آئے ہوئے نام میری ماں کا پرسہ جزاک اللہ خیرا۔ 18 سال کا سنگی شہزادی کا ہو، نہ جانے کیا غم تھا، خدا کی قسم بیان نہیں ہو سکتا منبر سے، خدا کی قسم نہ جانے کیا غم تھا زہرا کا کہ علی جیسا بادشاہ چیخ مار کر ہو گیا، وہ علی جو کبھی نہیں ہو گیا، نہ جانے زہرا کا کیا غم تھا، خدا کی قسم حق لینے کے لیے کئی مدینے سے دوسرے شہر نہیں گئی تھی میری شہزادی، یا کئی 100 میل کا سفر نہیں کیا تھا، خدا کی قسم ایک محلے سے دوسرے محلے بھی نہیں گئی تھی، 25 قدم کی دوری پہ تھی مسجد، 25 قدم کی دوری پر گھر سے نکلی، 25 قدم چل کر گئی اور 25 قدم چل کر آئی، ان 50 قدموں میں نہ جانے کیا مصیبت ٹوٹی، اس سر کے سارے بال سفید ہو گئے، اس نے اپنے باپ کو زمانہ دیکھا، میں نے خدا کے تو دیکھ چکا پڑا ہے تاریخ، جب گھر سے نکلی تو ایک بار بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب دربار سے پلٹی سارے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، لوگ پڑھتے ہیں میں ہر پڑھنے والے کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ جب آئی تو زینب نے پہچانا نہیں، علیہ باللہ زینب اور ماں کو نہ پہچانے، اور منظر یہ تھا کہ جب واپس پلٹ کر آئی نا میری شہزادی، دوڑ کر زینب نے ماں کا دامن تھاما، تو کہا ماں پھر تک نہ ملنے کا اتنا غم، سارے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، جملہ سمجھنا خدا قسم، یہ جملہ زینب نے کہا، یا زہرا نے زینب کو کلیجے سے لگایا، آواز میں زینب میں نے دربار میں خالی فدر کا نکرہ نہیں دیکھا، میں نے دربار میں حسین پہ چلتا ہوا کبھی حسین کے غم میں، کبھی زینب کے غم میں
ایام میں ہمارے عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ کے واسطہ محمد والے محمد کا تمہارے اس عمل سے ہمارے ایمان کو راضی و خوشبودار فرما۔ میرے اللہ کا واسطہ ہے جناب زہرا کی شکستہ پسندوں کا آخری میں مجلس کی تمام ایک شبی حاجات کو قبول فرما۔ ہمیں جو مقروض ہم کے قرض کے دائمی قصبات کو عطا فرما، جو بے روزگار ہم کے روزی قصبات کو عطا فرما، جو باصل روزگار ہم کے روزی میں برکت عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، ظالموں کو اس کو نابود فرما، مظلوموں کی حفاظت و حمایت فرما، اپنی آخری حجت ہمارے آخر امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔